دوسرا گروہ پھر ان لوگوں کا جو مقیم نہیں ہے، مسافر، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسافر ہیں وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو علم حاصل ہمیں ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک رعایت ہے۔ اگر روزہ رکھ لے کوئی آدمی مسافر ہمت کر کے تو گناہ نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل شمار ہو جاتا ہے، وہ بڑی ذمہ ہو گیا، قضا سے بچ گیا۔ اور اگر وہ نہیں رکھتا تو اجازت اس کو ہے، بالکل تندرست ہوتے ہوئے سفر کی وجہ سے وہ نہیں رکھتا تو کوئی اس کو برا نہیں کہہ سکتا، بلکہ اگر سفر کی حالت میں وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو پھر جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، ایک آدمی کے گرجواں سے فرمایا کیا معاملہ اس کا؟ تو انہوں نے کہا اس نے روزہ رکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیسا من البر الصیام فی السفر، سفر میں سال میں روزہ رکھنا کوئی نیکی ہے؟ کیا ایسا کیا اس نے؟ اور کئی مرتبہ سفر میں روزہ نہ رکھنے والوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک سفر میں بے روز لوگ جو انہوں نے خیمے لگائے، پانی کا سامان جانوروں کے لیے کیا، سارا بندوبست کیا، روزے دار جو تھے وہ جاتے ہی گر گئے۔ تو وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بے روز تھے وہ سارا ثواب لے گئے، روزے داروں کا بھی انہوں نے بوجھ اٹھایا۔ تو اس لیے مسافر کے لیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ وہ نہ رکھے تو اس کے لیے رعایت ہے، اور اگر رکھے تو ٹھیک ہے، سارے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس نے روزے کے دنوں میں رکھ لیا تو روزہ ادا ہو گیا، وہ بڑی ذمہ ہو گیا۔ اور اب اس کے بعد ہے مریض کہ بیمار ہے اور وہ سمجھتا کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری جو ہے یہ بڑھ جائے گی یا تندرست ہونے میں دیر ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی بیماری، تو ایسی حالت میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یہی بہتر ہے۔ بلکہ بہتر ہی نہیں، ہر وہ شے کل ما ضر بالصوم، جو اس آدمی کو روزہ تکلیف پہنچائے اور اس نے اپنی تکلیف میں اضافہ کیا، اس نے گناہ کیا، بالکل شریعت کے ساتھ اس نے ٹھٹا کیا۔ جب اللہ نے ایک رخصت دی تھی اس نے کیوں دینگا مشتی کی، کیوں لڑائی کی اللہ کے دین کے ساتھ کہ بڑا بہادر بنا؟ اس لیے جس کو معلوم ہو کہ میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا بیماری جو ہے خدا نہ خواستہ لمبی ہو جائے گی، اس کو روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی نے روزہ رکھ لیا تھا، بیمار ہو گیا، تو اب کہتے ہیں نہیں اس کو دوائی نہ پلاؤ، اس کو کچھ نہیں چیز کھلانی چاہیے، روزہ ہے، مر جائے گا اسی حال میں شہید ہوگا، تو یہ بالکل جاہل ہیں، دین سے بے خبر لوگ۔ اسی وقت روزہ چھوڑ دینا چاہیے، دوا اور علاج کرنا چاہیے، اللہ شفا دے گا تو پھر بعد میں روزہ رکھ لے گا۔ اس طرح اگر مرے گا تو خودکشی کا مرتکب ہوگا، بالکل اللہ کے ہاں مجرم ہوگا کہ اس نے اپنی جان کیوں برباد کی۔ اس کو روزہ جو نا چھوڑ دینا چاہیے، تو کھلا دیا کرے ایسے شخص کا روزہ جو بیمار ہو جائے، اس کو روزہ نہیں اپنا پورا نبھانا چاہیے۔